السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے گھر کا انتظام کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، آفس ٹائم پہ جاتے ہیں، بازار وقت پر جاتے ہیں، کھانا وقت پر کھاتے ہیں، یعنی سارا کام ہمارا جو ہے نا ہو رہا ہے۔ کھانا وقت پر کھا رہے ہیں، باتھ روم وقت پر جا رہے ہیں، بازار سبزی لانے کے لیے وقت پر جاتے ہیں، کھیت میں وقت پر جاتے ہیں۔ اگر آفس جانا ہو تو 1 منٹ لیٹ نہیں ہونا چاہیے، 10 منٹ لیٹ نہیں ہونا چاہیے، وقت پر جاتے ہیں۔ سارے کام ہم کر رہے ہیں، آخر کون ایسا کام ہے جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، جو ہم پر کرنا بالکل ضروری ہے؟ تمام مسلمانان پر وہ کام کرنا بالکل ضروری ہے، اور وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں دیکھا کہ آخر وہ کون سا ایسا کام ہے جو کام چھوٹ رہا ہے؟ بھائیو، بزرگو، دوستو، وہ کام ہے مسجد سے آنے والی آواز، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے کیا کیا؟ نماز کو سائڈ میں رکھ دیا، نماز کو ایک طرف رکھ دیا۔ آواز آتی ہے اذان کی، کان میں لیڈ لگا کر سو جاتے ہیں۔ فجر میں بھی آواز آتی ہے، ظہر میں بھی آواز آتی ہے، مغرب میں بھی آواز آتی ہے، عصر میں بھی آواز آتی ہے، عشاء میں بھی آواز آتی ہے۔ 5 دفعہ اللہ بلاتا ہے، اے میرے بندو، آؤ مسجد کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، غفلت کی نیند میں سوتے رہتے ہیں۔ اے لوگو، یہ دین کا نکالنے والا کون ہے؟ رات کا نکالنے والا کون ہے؟ یہ شجر و حجر کس نے بنایا؟ یہ چاند سورج ستارے کس نے دیے؟ اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب ہم اللہ کا ناشکری کریں گے اور نافرمانی کریں گے، یاد رکھو ہمارے ساتھ عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب قوم لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت سمجھایا، انہوں نے نہیں بات مانی، اپنے قوم کو بہت دعوت دی، بھائی یہ کام غلط ہے، ایسا مت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کروں گا۔ جب انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے گاؤں کو اوپر اٹھا کر، ان کا اللہ کے فرشتوں نے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر بھی عذاب آیا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جس پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا انجام اور کیسا عذاب ان کو چکھایا۔ اے لوگو، ہمیں وقت ہے، آج بھی ہم بیدار ہو جائیں، آج بھی ہم بیدار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے عقل دیا ہے۔ اگر آج بھی ہم نہ سمجھیں گے تو پھر ہم کب سمجھیں گے؟ آج ہم مؤذن پکار رہا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری نیند سے بھی اللہ بڑا ہے، ساری چیزوں سے اللہ بڑا ہے، پھر سب سے بڑا اللہ ہے۔ تم اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیا اللہ روزی نہیں دیتا؟ کیا صرف جمعے کے دن اللہ روزی دیتا ہے؟ آخر جمعے کے دن مسجدوں میں اتنی بھیڑ کہاں سے آ جاتی ہے؟ باقی دنوں میں کیوں نہیں آتی اتنی بھیڑ؟ میرے دوستو، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو کوسنا پڑے گا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہے، آخر ہم نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر چلتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں، غریبوں کو ستانا، یتیموں کو ستانا، بیواؤں کا مال کھانا، لوگوں کا زمین ہڑپ کرنا، غیبتیں کرنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے، یہ ہمارا کام بن چکا ہے۔ آج دوسروں کی زمین پر ناحق قبضہ کرنا، آج دوسروں کی جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا، آج یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ ہم کہاں سے کہتے ہیں سچے پکے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں سوچنا اور سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہے، سمجھنے کے لیے عقل، سوچنے کے لیے دماغ، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، اور پیٹ میں کھانے کے لیے، وہ ہضم کرنے کے لیے سسٹم بنایا ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے لوگو، غفلت کی چادر کو چاک کر کے اور اخلاص و للہیت کی چادر کو پکڑو، اللہ کی مسجد کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے یہاں پر معزز ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ میں سب سے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے۔ حضرات وقت کم ہے، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے وقت بہت کم دیا گیا تھا۔ اس کم وقت میں نے جو باتیں کہی ہیں، اگر وہ باتیں یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اور ہمارے دل کے چبھے، تو ہم سب آج سے سچا پکا وعدہ کریں انشاءاللہ نمازی بنیں گے۔ بولے انشاءاللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔